بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. ویلکم ٹو آئی ٹی کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر. حدیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ جب تم کوئی بات بھول جاؤ تو مجھ پر درود پاک پڑھو، انشاءاللہ اللہ تعالی وہ چیز تمہیں یاد دلا دے گا جو تم سے بھلائی گئی ہے. ناظرین، اپنے فارمیٹ میں پچھلے لیکچرز میں ہم جن فارمیٹس پہ کام کر رہے ہیں آئندہ بھی ایسے ہی. لاسٹ فارمیٹ کے اندر ہم نے دیکھا کہ سی لینگویج، پاسکل لینگویج، ویژول بیسک لینگویج، بیسک لینگویجز یعنی کمپیوٹر لینگویجز جو ہیں وہ کیسے کام کرتی ہیں ٹرانسلیٹرز اور انٹرپریٹر کے ساتھ. سسٹم سافٹ ویئر میں آپریٹنگ سسٹم، لینگویجز اور اس کے بعد ڈرائیورز اور یوٹیلیٹیز کا نمبر آتا ہے. یہ ڈرائیورز کیا ہیں؟ اکثر سسٹم یوز کرنے والے جو ہمارے یوزرز ہیں، جو دوست ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو یہ بہت پرابلم فیس کرنا پڑتی ہے کہ جی فلاں ڈیوائس کا ڈرائیور انسٹال نہیں ہے، فلاں چیز کا ڈرائیور نہیں مل رہا، ڈرائیور جو ہے وہ کلیش کر گیا، ڈرائیور ان انسٹال ہو گیا. آخر یہ ڈرائیور ہے کیا؟ ڈرائیور ایک سافٹ ویئر جو کسی خاص ڈیوائس کے کام کرنے کو ہینڈل کر رہا ہے. اب سافٹ ویئر، سسٹم سافٹ ویئر، ہم نے کہا کہ ایسے سافٹ ویئر ہیں جو یوزر اور ہارڈ ویئر سافٹ ویئر سب کو کنٹرول کرتے ہیں. تو ڈرائیورز جو ہیں یہ کیسے ایسے سافٹ ویئر کی لسٹ میں شامل ہوں گے کہ جو ہمارے سسٹم کے ساتھ ساتھ یوزر کے ہیلپر ہیں، سسٹم کے ہیلپر ہیں اور ڈیوائسز کے ہیلپر ہیں. ڈرائیورز وہ سافٹ ویئر جو کسی ایک اسپیشل ڈیوائس کے ساتھ انسٹال کیا جاتا ہے. ڈرائیور ایک ایسا سافٹ ویئر جو سب سے پہلے تو ڈیوائس کو بتاتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد سسٹم کو بتاتا ہے کہ ڈیوائس نے کیا کرنا ہے اور اس کو کس چیز کی ضرورت ہے اور کس طریقے سے وہ ڈیوائس جو ہے وہ کام کرے گی. ڈرائیورز ایسے سافٹ ویئرز ہیں کہ جو دونوں طرف سے کمبینیشن دیتے ہیں، گائیڈ لائن دیتے ہیں کہ کس طریقے سے کسی چیز کو کام کرنا ہے. جیسے کہ عام طور پہ ڈرائیور کا مطلب ہوتا ہے چلانے والا. گاڑی کا ڈرائیور ہے، وہ گاڑی کو ڈرائیو کرتا ہے. اسی طریقے سے مختلف ڈیوائسز کے ڈرائیور جو ہیں وہ ان ڈیوائسز کو چلانے کے لیے کام کرتے ہیں. اگر آپ اپنے سسٹم میں کوئی ڈیوائس انسٹال کرتے ہیں، لگاتے ہیں اور اس سے کام لینا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ اس کا ڈرائیور آپ کے سسٹم میں انسٹال ہو. ادروائز آپ اپنے اس ڈیوائس کو، اپنے اس آلے کو استعمال نہیں کر سکتے. آپ ایک موڈیم انسٹال کرتے ہیں انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہونے کے لیے، اور وہ موڈیم ایسا ہے کہ جس کا ڈرائیور ونڈو کو اپنی لائبریری سے نہیں مل رہا، بلٹ ان ڈرائیور جو ونڈوز کے ہیں ان میں سے نہیں مل رہا، تو آپ اس موڈیم کو اس وقت تک استعمال نہیں کر سکتے جب تک آپ اس موڈیم کا ڈرائیور انسٹال نہیں کریں گے. آپ یو ایس بی پورٹ کے اوپر کیمرہ، ویب کیم لگاتے ہیں اور اس ویب کیم کے اوپر آپ کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ ونڈوز ایکس پی کے اندر یو ایس بی کے ساتھ اپنا ویب کیم انسٹال کرتے ہیں، لگاتے ہیں اس کی وائر کو، تو ونڈوز ایکس پی آپ کو انڈیکیٹ کرتی ہے کہ کوئی نئی ڈیوائس جو ہے وہ آپ نے اپنے کمپیوٹر کے ساتھ لگائی ہے، جس کو کہ کمپیوٹر نے پلگ اینڈ پلے کے ذریعے سے ڈیٹیکٹ کیا ہے. اب وہ اس کی انسٹالیشن کرے گا. اب وہ انسٹالیشن کرنے کے لیے خود سے پہلے اپنی لائبریری چیک کرتا ہے. اگر آپ کے پاس اس کی سی ڈی یا فلاپی موجود ہے، آپ اس کا ڈرائیور اس کو وہاں پہنچاتے ہیں تو وہاں سے اس کی فائلیں لے گا، انسٹال کرے گا اور اس انسٹالنگ کے ساتھ اس کو چلانا شروع کرے گا. لیکن اگر ہم اپنے اس کیمرے کا، ویب کیم کا ڈرائیور انسٹال نہیں کرتے تو ہمارا جو سسٹم کام کر رہا ہے وہ صرف ہم انڈیکیٹ کرے گا کہ یہ چیز انسٹال نہیں ہو سکی، لہذا یہ کام کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ کا سسٹم اسی طریقے سے کام کر رہا ہے، لیکن جو اضافی چیز آپ نے لگائی ہے وہ کام نہیں کر رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو چلانے کے لیے جو ڈرائیور تھا وہی اویلیبل نہیں ہے. اب اگر آپ اپنے اس ڈیوائس کو چلانا چاہتے ہیں تو اس کا ڈرائیور آپ کو دینا ہوگا. اب یہ ڈرائیور نہ ہونے کی وجہ سے ڈیوائس نہ چلنے کا کیا مقصد ہے؟ آپ ایک چیز اٹیچ کر رہے ہیں اپنے سسٹم کے ساتھ اور اب اس سسٹم کے ساتھ کام کرتے ہوئے اس ڈیوائس کو چلنا چاہیے.
لیکن جب سسٹم کو یہی نہیں پتا کہ وہ ڈیوائس جو آپ کے سسٹم کے ساتھ اٹیچ کی گئی ہے اس کا کام کیا ہے، اور اس ڈیوائس کو بھی جس پورٹ کے ساتھ، جس کارڈ کے ساتھ آپ نے لگایا ہے، اگر اسے ہی یہ نہیں پتا کہ اس ڈیوائس سے کس طریقے سے کام لیں گے، یہ ان پٹ کے لیے ہے، آؤٹ پٹ کے لیے ہے، یا یہ کس طریقے کے اوپر کام کر رہی ہے، تب تک تو سسٹم کام نہیں کر سکتا. ڈرائیورز وہ فائلیں ہیں، وہ سافٹ ویئرز ہیں جو ڈیوائس کو بھی یہ بتاتی ہیں کہ اس نے کیا کرنا ہے، اور سسٹم کو بھی یہ بتاتی ہے کہ ان ڈیوائسز کے ساتھ یا اس ڈیوائس کے ساتھ وہ کیا کام لے سکتے ہیں. ظاہر ہے ڈیوائسز بھی جو ہیں وہ ہارڈ ویئر کا حصہ ہیں، وہ کمپوننٹس ہیں، اور ان کو بھی مشین لینگویج میں ہی کام کرنا ہے. لیکن جو ڈرائیورز بنائے جاتے ہیں، جو سافٹ ویئر بنائے جاتے ہیں، وہ کنورٹ ہو کے جب سسٹم میں، سی پی یو میں ان ڈیوائسز تک انسٹرکشنز پہنچتی ہیں تو اپنا کام کرتے ہیں. جیسا کہ میں نے ابھی مثال دی ویب کیم کی، آپ ویب کیم انسٹال کرتے ہیں، اس کا ڈرائیور انسٹال کر لیتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے سسٹم میں جہاں جہاں پر امیجنگ ڈیوائسز کی کوئی آپشن ہے، مثلا انٹرنیٹ کے اوپر چیٹ کرتے ہوئے کہیں پر، یا کسی گرافیکل جو آپ کے پاس سافٹ ویئرز ہیں اڈوب میں، فوٹو پینٹ میں، یا اسی طریقے سے کسی دوسرے میں، تو وہاں پر وہ امیجنگ سافٹ ویئر کے ہارڈ ویئر کے اندر اس کو آٹومیٹکلی ایڈ کر دے گا. اور جب آپ اس کو چلائیں گے تو اس کا ڈرائیور ایکٹیویٹ ہوگا، اس ڈرائیور کے ایکٹیویٹ ہونے سے وہ ڈیوائس جو ایکٹیویٹ ہوگی اور اپنا کام شروع کریں گے. اگر کسی وجہ سے آپ کا ڈرائیور کام نہیں کرتا، کنفلکٹ کر جاتا ہے کسی چیز کے ساتھ، آپ جو ایکسپرٹ یا جو پرانے یوزرز ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کے لیے پھر ہمیں پراپرٹیز میں، مائی کمپیوٹر کی پراپرٹیز میں جا کے، ڈیوائس مینیجر میں جا کے ان کنفلیکشنز کو ختم کرنا پڑتا ہے مینولی، یا پھر اس کو دوبارہ سے انسٹال کرنا پڑتا ہے. یہ تو کافی ایڈوانس کی بات ہے، لیکن ہمارا موضوع کہ ڈرائیورز جو ہیں یہ کس طریقے سے ہیلپ فل ہے. ناظرین، بات اگر اس طریقے سے ہم اس کو کیری کریں کہ ایک ڈرائیور جو ہے وہ نہ صرف کہ یوزر کے لیے مدد فراہم کر رہا ہے چیز کو چلانے کے لیے، اس ڈیوائس کو چلانے کے لیے، بلکہ ڈیوائس کو بھی مدد فراہم کر رہا ہے کہ وہ اس ڈیوائس کے لیے اس سسٹم سے ڈیٹا جو ہے وہ کلیکٹ کر رہا ہے، اس کے لیے ان پٹ کلیکٹ کر رہا ہے، اس کے لیے آؤٹ پٹ کے ذرائع کلیکٹ کر رہا ہے. اب ایک ویب کیم جو ہے وہ ان پٹ کے طور پر تو ویو جو ہے وہ اپنے ویب کیمز کی اسکرین جو اس کا لینز ہے اس سے لے رہا ہے، لیکن اس کا رزلٹ جو اس نے کس سافٹ ویئر میں دینا ہے، کس شیپ میں دینا ہے، آیا اسے اسٹل فوٹوگراف وہاں پر دینی ہے، آیا اسے وہاں پر مووی ریکارڈ کروانی ہے، لائیو دینا ہے، کس سافٹ ویئر میں کیا کام دینا ہے، یہ مختلف سافٹ ویئر کے اندر آپشنز ہیں، اور ان آپشنز کو ڈیل کر رہا ہے اس کا وہ ڈرائیور جو کہ اس کے ساتھ کام کر رہا ہے. اکثر اوقات یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگ کی یہ شکایت ہوتی ہے جی ہمارے پاس فلاں ڈیوائس ہے لیکن اس کا ڈرائیور نہیں مل رہا، یا ایکس پی کے اندر یا 98 کے اندر یا این ٹی کے اندر، کسی بھی آپریٹنگ سسٹم کے اندر اس کا جو ڈرائیور ہے وہ کام نہیں کر رہا یا وہ چل نہیں رہا. مختلف قسم کے ماڈلز ہیں جو بعض کا سپورٹ نہیں کرتے، تو وہاں پر کیا کیا جائے. مین چیز یہ ہے کہ آپ کے جو مینوفیکچرر ہے اس ڈیوائس کا، انہوں نے جو ڈرائیورز تیار کیے ہیں کیا وہ ڈرائیورز اس آپ کے آپریٹنگ سسٹم کو سپورٹ کرتے ہیں. اکثر جو ہمارے پاس اسکینرز تھے پہلے جو 98 میں کام کر رہے تھے، جیسے ایسر کا ہے، اور ان اسکینرز کو ہم جب ایکس پی کے ساتھ لگاتے ہیں، خاص طور پہ جو ایل پی ٹی پورٹس یا سیریل پورٹس پہ چلنے والے جو ہیں، تو عام یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کے ڈرائیورز جو ہیں وہ ایکس پی میں نہیں ملتے، اور کمپنی جو ہے ان کے مینوفیکچرر جو ہے وہ بھی اس پورٹ میں ان کو کوئی ڈرائیورز پرووائڈ نہیں کر رہے. اب وہ جو ہارڈ ویئر ہے، وہ جو ڈیوائسز ہیں وہ آپ کی ایکس پی میں نہیں چل رہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ڈرائیور موجود نہیں ہے تو وہ آپ کا ہارڈ ویئر جو ہے اس آپریٹنگ سسٹم کے اندر کام نہیں کر سکتا. کچھ ڈیوائسز ہیں جن کے ڈرائیور جو ہیں وہ پلگ اینڈ پلے ہیں. پلگ اینڈ پلے جیسے کہ پچھلے کسی پروگرام میں نے بتایا تھا کہ پلگ اینڈ پلیز عام طور پہ یو ایس بی پورٹ کے اوپر ہم جب کوئی ڈیوائس، یو ایس بی ٹریولنگ ڈیوائس وغیرہ لگاتے ہیں تو وہ اس کو آٹومیٹکلی ڈیٹیکٹ کر کے آپ کو شو کرتا ہے. یہ عام طور پہ ایکس پی کے اندر ملتا ہے. اب پلگ اینڈ پلے میں وہ اس ڈیوائس کو ڈیٹیکٹ کو کرتا ہے، اس کے بعد اس کے لیے ڈرائیور بھی ڈھونڈتا ہے.
جب تک آپ اسے ڈرائیور کی سی ڈی یا پاتھ نہیں دیتے وہ اپنے ڈرائیورز کی لائبریری میں سے چیک کرتا ہے. خاص طور پہ موڈیم کے اندر انٹرنل موڈیم جب ہم سیٹ کرتے ہیں تو خاص طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر دکاندار جن سے آپ سیکنڈ ہینڈ یا یوز موڈیم لیتے ہیں وہ ہم سے کہتے ہیں جی یہ ونڈوز ایکس پی میں آٹو ڈیٹیکٹ ہوگا. ڈیٹیکٹ ہوتا ہے وہ آٹومیٹکلی کسی بھی مینوفیکچرر کا جو ونڈوز کو لگتا ہے کہ جس کے ساتھ یہ چل جائے گا موڈیم وہ اس کو ڈرائیور فراہم کر دیتا ہے. ہم جب سسٹم پہ اس کو لگاتے ہیں موڈیم انسٹال ہو گیا ہم اپنے انٹرنیٹ کے یوز کے لیے کنیکشن وغیرہ ڈائل اپ کا تیار کرتے ہیں, لیکن جب ڈائل کرتے ہیں تو وہ موڈیم چل نہیں رہا, رسپانس نہیں کر رہا, اس کو ڈائل ٹیون نہیں مل رہی. اصل میں مسئلہ آپ کے ہارڈ ویئر کے ساتھ نہیں ہے, مسئلہ آپ کی ٹیلی فون لائن کے ساتھ نہیں ہے, بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ اس کو پراپر ڈرائیور نہیں مل رہا. اب اس کے بعد آپ کو ڈرائیور کی سی ڈی مل جاتی ہے, آپ کو اس کا پراپر ڈرائیور بھی مل جاتا ہے, لیکن وہ بار بار اسی ڈرائیور کو انسٹال کرتا ہے جو وہ پہلے انسٹال کر چکا تھا, یعنی جو ونڈو نے اس کے لیے ریفر کیا تھا وہ اسی کو انسٹال کر لیتا ہے. وہ نیا ڈرائیور ایکسپٹ کرنے کو تیار ہی نہیں. آپ اس کو نئی سی ڈی بھی دیتے ہیں, آپ اس کو یہ بھی بتاتے ہیں فلاں ڈائریکٹری کے اندر اس کا ڈرائیور موجود ہے, آپ اس کو اٹھواتے ہیں وہاں سے, لیکن وہ اس کو وہاں سے ایکسپٹ نہیں کرتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ناظرین بات یہ ہے کہ آپ پچھلا ڈرائیور سب سے پہلے ریموو کریں, اس کے بعد اس کو خود سے تلاش کرنے کی جو آپشن ہے اس کو ختم کر دیں. اس کو یہ کہ جی ہمارے پاس ڈرائیور موجود ہے, ایک کلک ہے, براؤزنگ کیجئے, وہاں سے اس کا ڈرائیور دکھائیے. اب وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ لسٹ ہے جو اس کے ساتھ کمپیٹیبل ہیں ڈرائیورز, ان میں سے جو ڈرائیور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے بہتر ہے, جو اس کا اوریجنل ڈرائیور ہے, وہ اس کو لگائیے, تو انشاءاللہ وہ موڈیم بھی چلے گا. اسی طریقے سے دیگر ڈیوائسز کے ساتھ بھی ہوتا ہے. تو بعض اوقات یہ سننے میں آتا ہے جی ڈیوائس تو کنیکٹڈ ہے, ڈرائیور بھی انسٹال ہے, ڈیوائس جو ہے وہ کام نہیں کر رہی. دوسرے کمپیوٹر پہ لگاتے ہیں, وہاں پہ کام کرتی ہے, جہاں سے چلتی ہوئی کسی دوسرے کمپیوٹر سے اتار کے ہم اپنے کمپیوٹر میں سیٹ کر رہے ہیں, لیکن ایکسیپٹ نہیں کر رہی. ہم اس کو اوریجنل ڈرائیور دیتے ہیں, وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی. وجہ یہی ہے کہ جو پہلے سے ڈرائیور انسٹال ہے اس کو ختم نہیں کرتے, اس کی جو ہسٹری ہے اس کو ریموو نہیں کر رہے, تو پہلے ان چیزوں کو ریموو کرنا پڑے. ہے یہ بھی بات ایکسپرٹس میں چلی جاتی ہے, ایڈوانس میں چلی جاتی ہے. اکثر اوقات ہمارے بہت سے دوست یہ چیز سمجھنے میں ہمیں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اکثر اوقات کہ ڈرائیور جو ہیں یہ ضروری کیوں ہیں. بعض اوقات دوست کہتے ہیں جی فلاں ڈیوائس کا ڈرائیور جو ہے وہ اس ڈیوائس کو کیوں نہیں لگ سکتا. جیسے کہ ابھی میں نے کہا کہ مختلف ڈیوائسز جو ونڈوز 98 پہ چل رہی تھیں ایکس پی میں جا کے نہیں چلتی, کیونکہ ایکس پی مینوفیکچررز نے یا اس ڈیوائس کے مینوفیکچرر نے ایکس پی کے لیے اس کا ڈرائیور تیار نہیں کیا, ایکس پی اس کو سپورٹ نہیں کر رہی. اس وجہ سے اب وہ ڈیوائس جو ہے وہ چل نہیں پا رہی. کسی ایسے کمپیوٹر پہ جس کے اوپر 98 انسٹال ہے وہاں پر وہ ڈیوائس جو ہے وہ پراپرلی کام کرتی ہے, لیکن ایکس پی والے سسٹم کے اوپر وہ کام نہیں کر رہی. تو اس کی صرف وجہ یہی کہ اس کا ڈرائیور وہاں پہ انسٹال نہیں ہے. ڈرائیور اس لیے ضروری ہے کہ جب تک وہ ڈیوائس کو بتائے گا نہیں کہ ریزلٹ کیا بنانا ہے, کہاں بنانا ہے, اور سسٹم کو یہ نہیں بتائے گا کہ اس ڈیوائس کو اپنے کس کام کے لیے یوز کرنا ہے, تب تک نہ سسٹم اس سے کام لے سکتا ہے نہ ڈیوائس کو کام دے سکتی ہے. لہٰذا ڈرائیورز آر مسٹ فار ایوری ڈیوائس. ہاں یہ ضرور ہے کہ بعض ڈیوائسز جو ہیں ان کے ڈرائیورز آپ کو بلٹ ان ملتے ہیں, ایکس پی کے اندر مل جاتے ہیں, اور بعض کے آپ کو انسٹال کرنے پڑتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے لیپ ٹاپ انسٹال کیا, ونڈوز ایکس پی انہوں نے انسٹال کی, سب چیزیں ٹھیک تھی, ساؤنڈ, موڈیم, وی جی اے, ایوری تھنگ. اب وہ اس پہ کام کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے کوئی بھی ڈرائیور خود سے اٹھوایا نہیں, یعنی خود سے اس کا ساتھ ڈرائیور انسٹال نہیں کیا. اب انہیں ایک سی ڈی مووی کی جو ہے وہ چلانی تھی. جب انہوں نے مووی چلانا شروع کی, اب مووی کی سپیڈ بھی کم تھی جب اس کا رزلٹ آ رہا تھا, اور اس کی پکچر کی جو کوالٹی تھی وہ بھی نہیں تھی اتنی پاورفل. اب یہاں پہ مسئلہ بن گیا بھی اس کا کیا مسئلہ ہے, یہ کیوں ایوری تھنگ از فائن, لیکن شاید سی ڈی میں مسئلہ ہے. سی ڈی دوسری لگائی گئی, اس میں بھی تیسری لگائی. وہی سی ڈی جب ہم ایک ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر پہ لگا رہے تھے تو وہ اپنا پراپر رزلٹ دے رہی ہے. جب اس بات کو ایکسپرٹس کے سامنے رکھا گیا تو پتہ یہ چلا کہ لیپ ٹاپ کا جو ڈسپلے اڈاپٹر تھا اس کا ڈرائیور ایکس پی نے جو اس کو بہتر لگا وہ فراہم کر دیا, جس سے تمام رزلٹس جو ہیں نارملی ٹھیک آ رہے تھے. جب ہم
نارمل اسکرین کے اندر ویڈیو بھی چلاتے تھے تو ٹھیک تھی، لیکن جب ہم اس کو فل اسکرین کرتے ہیں خراب ہے جی، اس کی اسپیڈ کم ہے جی، اس کے پکسل جو ہیں وہ پھٹ گئے ہیں جی، مختلف قسم کی جو ہمارے پاس پرابلم تھی وہ بن رہی تھی. اب اس کا اوریجنل ڈرائیور ڈھونڈا جائے. قسمت اچھی کہ اس کی سی ڈی مل گئی، ایک دوسرے دوست کے پاس سیم ٹو سیم ان کے پاس لیپ ٹاپ تھا، سیم ٹو سیم تمام پراپرٹیز تھی. جب اس سے مین ڈرائیورز وغیرہ انسٹال کیے گئے، کچھ ان کی نیٹ سرچ تھی جہاں سے انہوں نے اپنے سسٹم کے لیے ڈرائیورز ڈاؤن لوڈ کیے تھے، وہ سی ڈی انہوں نے تیار کی تھی، اس کے ذریعے سے اوور آل سارا سسٹم جو وہ جب تیار ہوا تو اب ریزلٹ ٹوٹلی فائن. مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس جو ایک مین ڈرائیور تھا اس کے نہ ہونے سے پراپرلی جو ورک تھا وہ نہیں ہو رہا تھا. ایک نارمل ٹائپ تو کام چلاؤ جو ریزلٹ تھا وہ تو تھا، لیکن جو پراپر ریزلٹ ہونا چاہیے، جو ایک چیز کا پراپر وے میں ریزلٹ ہونا چاہیے وہ نہیں تھا. اب یہاں پر ہمیں اس چیز کا اندازہ ہوا کہ ہاں اگر اس لیپ ٹاپ کا اوریجنل ریزلٹ ہم اس کو فراہم نہیں کرتے، ڈرائیور جو ہے وہ وی جی اے کا اوریجنل ریزلٹ فراہم نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ڈرائیور کے اندر کوئی پرابلم ہے. جو ڈرائیور اس وقت چل رہا ہے وہ اس کا پراپر ڈرائیور نہیں تھا. ڈرائیور اس لیے ضروری ہیں کہ ایک ڈیوائس کو پراپر چلایا جائے. امید ہے کہ ڈرائیورز گاڑی کے ڈرائیور سے کس طریقے سے مختلف ہیں اور کمپیوٹر میں ڈرائیورز کا کیا ایک رول ہے اور یہ سسٹم سافٹ ویئر کیوں ہیں. یہ میرے جو اسٹوڈنٹس آتی ہیں خاص طور پہ وہ تو سمجھ چکے ہوں گے. نیکسٹ ہمارے پاس تھا یوٹیلیٹیز. یوٹیلیٹیز کے اندر ڈفرینٹ سافٹ ویئر چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ بنتے ہیں جو ہمارے سسٹم کے اندر ضروری ہیں، جیسے اینٹی وائرس پروگرامز. اب انہیں اپلیکیشن سافٹ ویئر بھی کہا جاتا ہے عام جو نالج ہے اس میں، لیکن یہ سسٹم سافٹ ویئر کے اندر آتے ہیں اس لیے کہ یہ ہمارے سسٹم کی پروٹیکشن کر رہے ہیں. اس کے بعد ڈسک ریلیٹڈ جو سافٹ ویئر ہیں، ہارڈ ڈسک فلاپی ڈسک کو فارمیٹ کرنا، اس کو کاپی کرنا، اس کے اندر اگر کوئی پرابلمز ہیں اس کی پارٹیشن وغیرہ بنانا، اس قسم کے جتنے سافٹ ویئر ہیں وہ یوٹیلیٹیز یہ بھی سسٹم سافٹ ویئر میں آتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ سسٹم کے ہیلپرز ہیں. عام یوزر جو ہے جو صرف اس کے اوپر کام کرنا چاہتا ہے وہ ان چیزوں کو استعمال نہیں کرتا، وہ فارمیشن نہیں کر رہا، وہ لیبلنگ نہیں کر رہا، وہ ڈی ایم نہیں چلاتا، وہ ڈیٹا بیک جو ہے اس کو نہیں چلاتا، وہ بیک اپ نہیں بنا رہا، ریسٹورنگ نہیں کر رہا. یہ سارے کام تو ایکسپرٹس کر رہے ہیں یا وہ یوزر جو مستقل ان کاموں پر لگے ہوئے ہیں. ایک بگنر یا ایک نارمل یوزر جو ہے وہ ان چیزوں کو استعمال نہیں کرتا. سسٹم ریسٹور کمانڈ جو کہ ہماری آپریٹنگ سسٹم کے اندر ایکس پی کے اندر موجود ہے، یا ڈسک کے اندر پارٹیشن کرنا، ڈسک کے اندر ڈفرینٹ جو اس کے آپشنز ہیں ان کو کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ سسٹم سافٹ ویئرز ہیں جنہیں ہم یوٹیلیٹیز کہتے ہیں. اس کے علاوہ مائی کمپیوٹر کے اندر جب ہم کام کرتے ہیں تو وہاں پر مختلف قسم کی یوٹیلیٹیز استعمال کرتے ہیں. اب وہ بھی سسٹم، ہم انہیں آپریٹنگ سسٹم کا حصہ کہہ لیں یا آپریٹنگ سسٹم سے علیحدہ کر لیں، وہ دونوں طریقے سے جو ہے وہ سسٹم سافٹ ویئر ہی کہلاتی ہیں. مثلا آپ اپنی ڈسک کے مختلف جیسے میں نے کہا پارٹیشن بناتے ہیں، آپ ڈائریکٹریز تیار کرتے ہیں، فولڈرز تیار کرتے ہیں، فائلز کو ری نیم کرتے ہیں، کٹ کاپی پیسٹ کرتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی جو کمانڈز ہیں یہ ڈفرینٹ سافٹ ویئرز کے اندر بھی آپ کو ملتی ہیں. اب وہ سافٹ ویئر جو ہے وہ سسٹم سافٹ ویئر کہلائیں گے، کیونکہ سسٹم سافٹ ویئر، پھر سے اس بات کو دہراتا ہوں، سسٹم سافٹ ویئر وہ جو یوزر اور کمپیوٹر دونوں کے مددگار ہیں. لہذا یوٹیلیٹیز کے وہ تمام پروگرامز جو ڈسک ریلیٹڈ ہیں، جو سسٹم ریلیٹڈ ہیں، جو اینٹی وائرسز ہیں، جو اینٹی اسپائز ہیں، جو سسٹم کی حفاظت کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، یہ تمام سافٹ ویئر جو ہے یہ سسٹم سافٹ ویئر کہلاتے ہیں. ایپلیکیشنز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک چھوٹے سائز کا پروگرام. سسٹم سافٹ ویئر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت بڑا پروگرام، بڑا ہیوی پروگرام آپریٹنگ سسٹم کی طرح بہت زیادہ میگا بائٹ یا گیگا بائٹس میں ہونا، بلکہ چھوٹے چھوٹے سافٹ ویئر جو ہیں، چھوٹی چھوٹی کمانڈ سافٹ ویئر جو ہیں یہ بھی سسٹم سافٹ ویئر ہیں. ان کا کام، ان کا فنکشن جو ہے یہ اصل میں بتاتا ہے کہ یہ سسٹم سافٹ ویئر ہے یا اپلیکیشن سافٹ ویئر. اپلیکیشن سافٹ ویئر کسی خاص ایک مقصد کے لیے یوزر کے کہنے پہ تیار کیا جاتا ہے یا یوزرز کے خاص مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. سسٹم سافٹ ویئر اوور آل ہر ایک سسٹم کے اوپر استعمال ہونا ہے. ڈیوائس ڈرائیور جو ہیں وہ ہر ایک سسٹم میں جہاں پر اس ڈیوائس کو لگانا ہے وہاں پر اس کا ڈرائیور دینا ہوگا، وہاں پر اس کی ریکوائرمنٹ پوری کرنی ہوں گی.
لہٰذا سسٹم سافٹ ویئر کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی کیپیسٹی میگا بائٹس یا گیگا بائٹس میں ہو، بلکہ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کسی ایک ایسے کام کے لیے استعمال ہو رہا ہو جو آل اوور کمپیوٹر پر یوز ہونا ہے. کسی بھی کمپیوٹر پہ اگر اس کام کو کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کسی ایک آفس میں، ضروری نہیں کسی ایک شاپ پہ، ضروری نہیں کسی ایک کاروبار میں، بلکہ ہر سسٹم کے اوپر جب وہ کام ہوگا تو وہاں پہ اس کو استعمال کیا جائے گا. میرے پاس ایک کوشچن ہے خرم صاحب کا. خرم صاحب نے پوچھا ہے کہ میں نے بہت سے سافٹ ویئر ایسے انسٹال کیے ہیں کہ جن کے لنکس میرے ٹاسک بار پر آ چکے ہیں. جیسے میں سسٹم سٹارٹ کرتا ہوں تو بہت دیر لگتی ہے سسٹم کو ڈیسک ٹاپ کمپلیٹ کرتے ہوئے اور ان تمام سافٹ ویئر کو جو اس کے ٹاسک بار میں آتے ہیں ان کو کمپلیٹ کرتے ہوئے. تب تک میں اپنے سسٹم پہ کوئی کام نہیں کر سکتا. سسٹم بہت بزی رہتا ہے انٹل کہ وہ تمام ڈیوائسز یا وہ تمام سافٹ ویئر جو ہیں وہ لوڈ ہو جائے. تو ان کو کس طریقے سے میں ختم کر سکتا ہوں. اور سب بات یہ ہے کہ ہمارے سسٹم کے اندر یہ فیسلٹی ہے، ہر جو ایکس پی آپریٹنگ سسٹم ہے خاص طور پہ اس میں بھی 98 میں بھی، کہ آپ مختلف چیزوں کو ہر وقت آن کر لیتے ہیں، مختلف سافٹ ویئرز کو ہر وقت اپنے کمپیوٹر پہ آن رکھتے ہیں. جیسے اینٹی وائرسز، جیسے نیٹ پہ چیٹ کرنے کے لیے یاہو میسنجر، MSN میسنجر، جی میل والوں کا لائیو میسنجر وغیرہ، یا مختلف ڈیوائسز آپ لگاتے ہیں تو ان کے انڈیکیٹرز، ماڈیم کے انڈیکیٹرز، نیٹورکنگ کے انڈیکیٹرز. اب آپ جتنی چیزیں اس طرح کے انسٹال کریں گے، سب سے پہلے تو ان کی انسٹالنگ میں وہ یہ آپشن پوچھتا ہے کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ٹاسک بار پہ موجود رہے آپ کے پاس. وہ جو ٹاسک پین یا سسٹم پین کلاک کے ساتھ ہوتا ہے وہاں پر وہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں. بعض اوقات جو سافٹ ویئرز ہیں ان کے اندر یہ آپشن انسٹالنگ میں تو نہیں پوچھتا، لیکن ان کے آپشنز کے اندر یا ٹولز کے اندر موجود ہے کہ کیا اسے اسٹارٹ اپ پہ لوڈ کیا جائے یا نہ کیا جائے. کورل میں، یاہو میسنجر میں، MSN میسنجر میں، جی میل لائیو میسنجر میں یہ چیزیں موجود ہیں. بعض کنفیگریشنز کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ کیا ہم اس چیز کو ونڈو کے ساتھ لوڈ کر کے تو اپنے ٹاسک پین میں دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، آیا ہم اس کو سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ نہیں رکھنا چاہتے، تو وہاں سے آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں. اس کے بعد ایک کمانڈ ہے config sys، جسے ہم MS config کے نام سے جو ہمارے یوزرز کام کرتے ہیں وہ جانتے ہیں. بہت سمپل سا ایک طریقہ ہے. اسٹارٹ، اپنے اسٹارٹ مینیو میں رن پہ کلک کیجئے اور اس کے بعد رن کے اندر MS config CONFING MS config آپ اس کے اندر ٹائپ کیجئے اور اس کو اوکے کر دیجئے، رن کیجئے. ایک ونڈو جو ہے وہ آپ کے سامنے شو ہوگی. اس کے اوپر مختلف ٹیگز ہوں گے، سسٹم، سروسز وغیرہ. اس میں اسٹارٹ اپ پہ چلے جائیے. اسٹارٹ اپ کے اندر وہ تمام پروگرام کی ایک لسٹ آپ کے سامنے موجود ہے جو سسٹم اسٹارٹ اپ ہوتے ہوئے آپ کے سامنے آئے گا. اب جو پروگرامز آپ سمجھتے ہیں کہ سسٹم لوڈ ہونے میں بہت زیادہ پرابلم کرتے ہیں اور ان کا ہر وقت لوڈ رہنا میرے لیے ضروری بھی نہیں ہے، تو آپ ان کو وہاں سے ڈی سلیکٹ کرتے جائیں. احتیاط کیجئے کہ کسی ایسے پروگرام یا کسی ایسی فائل کو نہ کیجئے گا جو سسٹم سے ریلیٹڈ ہو. البتہ اسٹارٹ اپ کے اندر جو چیزیں ہوں گی آپ ان کو ایزیلی کر سکتے ہیں. ان چیزوں کو، ان سافٹ ویئرز کو آپ ڈی سلیکٹ کرتے جائیے، اپلائی کیجئے، ری اسٹارٹ کیجئے، تو آپ کے سسٹم میں نیکسٹ ٹائم امید ہے کہ وہ تمام سافٹ ویئرز جو ہیں وہ اس طریقے سے لوڈ نہیں ہوں گے. سب سے پہلے تو آپ ان کی کنفیگریشن چیک کیجئے، ان کے ٹولز میں جا کے یا کنفیگریشن میں جا کے یا آپشن میں جا کے مختلف قسم کے جو سافٹ ویئر ان میں مختلف آپشنز ہوں گے، تو وہاں پر پہلے دیکھیے کہ اسٹارٹ اپ پہ یا ٹاسک پین پہ ان کے آئیکنز شو کرنے کے متعلق جو آپشن اگر موجود ہیں، جیسے MSN میں بھی ہے، یاہو میں بھی ہے، جیسے میں نے کہا کہ جی میل کے لائیو میسنجر میں بھی ہے، تو ان تمام کو وہاں سے اگر آپ ڈی سلیکٹ کر دیں تو آپ کو کنفگ سیس کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ آپ ایزیلی اس کو ریموو کر سکتے ہیں.
یہ تو تھا خرم سب کا کوشچن. اسی طریقے سے ہمارے پاس ایک کوشچن احمد بھائی ہیں, انہوں نے کیا ہے. احمد صاحب کہتے ہیں کہ میرے سسٹم کے اندر پرابلم یہ ہے کہ کبھی سسٹم جو ہے وہ فرسٹ ٹائم میں سٹارٹ ہو جاتا ہے, کبھی اس کو 2-3 دفعہ ریسٹارٹ کرنا پڑتا ہے, اور بعض کا بہت دفعہ ریسٹارٹ کرنا پڑتا ہے. احمد صاحب آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ کا سسٹم بلاک کہاں پر ہوتا ہے, کہاں پر ہیلڈ ہوتا ہے, کہاں پر رک جاتا ہے. میں اپنی سمجھ کے مطابق آپ کے اس کویسچن کو ڈیل کرتا ہوں. امید ہے کہ اس کے اندر شاید آپ کا آنسر ہو جائے, اگر نہیں تو آپ دوبارہ مجھ سے ضرور کانٹیکٹ کیجیے گا. میں کوشش کروں گا آپ کی مدد کر سکوں یا کسی ایکسپرٹ سے ہیلپ لے کے آپ کی مدد کر سکوں. اگر تو بایوس کے جو پروسیس ہے اسی کے دوران آپ کا سسٹم جو ہے وہ ہیلڈ ہو جاتا ہے. بایوس کا پروسیس وہ جہاں پر ونڈو کی لوڈنگ سے پہلے, ونڈو بوٹ اپ ہونے سے پہلے اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ کہیں آپ کے سسٹم میں کوئی ڈیوائس جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہلی ہوئی تو نہیں ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, جیسا کہ پچھلے پروگراموں میں کسی پروگرام میں بات ہوئی تھی, کہ ہمارا سسٹم جو ہے ڈفرینٹ بیپس جو ہے وہ دیتا ہے. وہ ڈفرینٹ بیپس جو ہیں وہ ڈفرینٹ خرابیوں کی جو اطلاع ہے وہ وہاں پہنچاتا ہے. بعض اوقات ریم جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہل جائے تو ایسی صورت میں تو ڈسپلے بھی نہیں آتا. پروسیسر یا سی پی یو جو ہے وہ اگر اپنی جگہ پہ کام کرنا تھوڑا سا بند کر دیں, اپنی جگہ سے ہل جائے, تو وہاں پر بھی خاص طور پہ جہاں پہ سلاٹ پروسیسر لگے ہوئے ہیں وہاں پر یہ پرابلم بعض اوقات ہو جاتی ہے. لیکن اگر بایوس کا سیٹ اپ, بایوس کا جو پروسیس ہے وہ گزرنے کے بعد آپ کا سسٹم جو ہے وہ ہیلڈ ہوتا ہے, دیٹس مین کہ آپ کی آپریٹنگ سسٹم میں پرابلم ہے. ایک اور چیز کہ اگر ونڈوز ایکس پی میں آپ کام کر رہے ہیں, بعض اوقات یہ پرابلم بھی سامنے آتی ہے کہ 98 میں سسٹم ہیلڈ نہیں ہوتا, لیکن ونڈوز ایکس پی میں جیسے ہی آپ کام کرنا شروع کرتے ہیں یا ونڈو لوڈ ہونا شروع ہوتی ہے تو سسٹم جو ہے ایک بلو اسکرین آپ کو شو کرتی ہے. اس کے بعد ونڈوز جو ہے وہ وہیں پہ بند ہو جاتی ہے, ریسٹارٹ ہو جاتا ہے کمپیوٹر, یا ریسٹارٹ کرنا پڑ جاتا ہے. وہاں پر آپ سب سے پہلے جو چیز میں سجیسٹ کروں گا وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ آپ کے پاس ریم ایک ہے یا 2 ہے, سنگل ریم یوز کر رہے ہیں یا ڈبل سے زیادہ. بعض کا یہ ہوتا ہے کہ 2 ریم جو آپ نے لگائی ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت نہیں رکھ رہی, تو اس وجہ سے آپ کا سسٹم جو ہے وہ وہاں پر رک جاتا ہے. مے بی کہ آپ نے 256 ریم کرنے کے لیے 128 کی 2 ڈم ریم جو ہیں وہ آپس میں لگائی ہیں, لیکن وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنفلکٹ کر گئی, اور 98 میں تو وہ کام کر رہی تھی, لیکن ایکس پی میں جب ان پر پراپرلی ورکنگ لوڈ جو ہے وہ پڑا تو ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام نہیں کر سکی. مے بی کسی سافٹ ویئر کی وجہ سے آپ کا سسٹم جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے کر رہا ہے, تو اس کے لیے آپ اپنے سسٹم کو سیف موڈ میں سب سے پہلے رن کیجئے. 98 ہے یا ونڈوز ایکس پی ہے, اگر اس میں آپ جیسے ہی ونڈوز لوڈ ہونا شروع ہو تو وہاں پر آپ F8 پریس کریں گے تو ایک ڈاس بیس مینیو جو ہے وہ آپ کے سامنے شو ہوگا. اس کے اندر سیو موڈ کی آپشن جو ہے آپ اس کو سلیکٹ کیجئے. سیو موڈ میں جا کے تو 98 میں تو سیو موڈ میں اس میں تھوڑی دیر کام کیجئے اور اس کو ریسٹارٹ کیجئے, تو امید ہے کہ وہ جو پرابلمز ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گی. لیکن ایکس پی کے اندر آپ صرف یہاں تک کام نہ کیجئے, بلکہ آپ اس کے اسیسریز میں چلے جائیے, اسٹارٹ پروگرام اسیسریز, وہاں پر آپ کو سسٹم سافٹ ویئر جو ہیں وہاں پر آپ کو ایک چیز ملے گی, سسٹم ریسٹور. اپنے ذہن پر زور دیجئے کہ کس دن, آج سے 5 دن پہلے, 4 دن پہلے, 3 دن پہلے, جس دن سسٹم بالکل ٹھیک چل رہا تھا, جو پرابلم آپ فیس کر رہے ہیں سافٹ ویئر کی وہ آپ کی ونڈو میں اس دن نہیں تھی. اس دن پہ ایک آپ کو چیک پوائنٹ اگر ملتا ہے تو آپ اس چیک پوائنٹ کو سلیکٹ کر کے سسٹم کو ریسٹور کروائیے. اور سسٹم ریسٹور کرنے پر تھوڑی دیر کے بعد وہ آپ کے سسٹم ریسٹورنگ کا پروسیس جو ہے جیسے شروع ہوگا, نیکسٹ کرنے سے, یعنی وہ ایک آپ کا پروسیجر جو ہے شروع ہوگا جس میں آپ نے نیکسٹ کے کچھ آپشنز کرنے ہیں, وہاں پر اپنے ڈیٹ سلیکٹ کرنی ہے, وہ آپ کو کچھ وارننگز بھی دے گا اور فائلز وغیرہ کلوز کرنے کے لیے, ڈاٹا سیو کرنے کے لیے. اس میں جب آپ کا سسٹم ریسٹارٹ ہوگا تو وہاں پر آپ کو بتائے گا کہ کیا واقعی یہاں پر بیک اپ کا کوئی چیک پوائنٹ بنا تھا, اگر بنا ہے تو کیا وہ اس کو ریسٹور کر سکتا ہے کہ نہیں. اگر تو وہاں پر بیک اپ کا کوئی چیک پوائنٹ بنا ہوا ہے اور وہ اس کو ریسٹور کر سکتا ہے تو امید ہے
کہ اس کے بعد جب آپ ریسٹارٹ کریں گے اپنے سسٹم کو تو پھر وہ وہاں پر آپ کو ہیلپ نہیں کرے گا. میں ان دوستوں کو بھی جو اکثر اسپائی ویئر کا شکار ہو جاتے ہیں تو وہ بھی اپنے سسٹم کو اس طریقے سے ریکور کر سکتے ہیں کہ جس دن آپ کا اسپائی ویئر آیا ہے اس سے پہلے وہ دن جہاں پر آپ کو چیک پوائنٹ ملتا ہے, جہاں پر آپ کا سسٹم صحیح کام کر رہا تھا, بیسٹ کام کر رہا تھا, آپ اس ڈیٹ پر اپنے سسٹم کو ریکور کر لیجئے اگر وہاں پر آپ کو چیک پوائنٹ مل جائے. ونڈوز ایکس پی میں یہ ایک ایسی فیسلٹی آپ کے پاس ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ ایزیلی بہت سی پرابلمس کو بیک اپ کی وجہ سے ریکور کر لیتے ہیں. جو پرابلمس آپ کو بہت زیادہ تنگ کر رہی ہیں ان کو آپ ریکور کر لیتے ہیں. احمد بھائی, امید ہے کہ آپ کے جو مسئلہ ہے اس میں آپ کو رہنمائی ملی ہوگی. اگر نہیں تو آپ پلیز ذرا تفصیل کے ساتھ مجھے ایس ایم ایس میں یا اگر آپ کال کر سکیں تو موسٹ ویلکم. کال کر کے مجھے اگر آپ تفصیل سے بتا سکیں تو انشاءاللہ میں اس کو مزید آپ کے سامنے ایکسپلین کر سکوں گا. ناظرین, ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, ابھی بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے ونڈو اگر آپ کو تنگ کرتی ہے, اگر ونڈو کے اندر مختلف قسم کی پرابلمس اسپائی ویئرس کی یا وائرس وغیرہ کی آ جاتی ہیں تو آپ ان کو ریسٹور کیسے کر سکتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف بڑھیں, نیکسٹ کویسچن کی طرف بڑھیں, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے آج کے پروگرام کے مین اسپانسرز ایپلیٹ کمپیوٹر, سٹی پلازا, میاں کیسر صاحب اور سٹی پلازا سے ہی دی آئیڈیل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن کے احتشام صاحب. یہ دونوں وہ ساتھی ہیں جو ہارڈ ویئر میں ڈیل کر رہے ہیں. خاص طور پہ احتشام صاحب جو ہیں یہ تو ایجوکیشنل لیول پہ موبائلز اور کمپیوٹر ہارڈ ویئر کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں اور اس کی ٹریننگ باقاعدہ فراہم کرتے ہیں اور ٹریننگ کے لیے اسٹوڈنٹس کے لیے اچھا مٹیریل, ایجوکیشنل مٹیریل اور کام کرنے کے لیے ٹیکنیکل مٹیریل بھی فراہم کرتے ہیں. میاں کیسر صاحب جو ہیں یہ سٹی پلازا میں, جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ ہمارے مستقل دونوں اسپانسرز ہیں. سٹی پلازا میں یہ بیسمنٹ میں ان کا جو کام ہے وہ سیلز اینڈ سروسز کا, میاں کیسر صاحب کا, اور یہ بیسیکلی لیپ ٹاپس میں ڈیل کر رہے ہیں, لیپ ٹاپس کی بیٹریز, لیپ ٹاپس نیو اینڈ اولڈ اور ان کی ریپیئرنگ وغیرہ میں. ہمارے ایک ساتھی جو انٹرنیٹ کے متعلق ایک کویسچن انہوں نے مجھے کیا ہے, بدقسمتی سے ان کا نام جو ہے وہ میں نوٹ نہیں کر پایا. ان کا کہنا تھا کہ کیا انٹرنیٹ پر موجود ہم مختلف ویب سائٹس سے جاب سرچ کر سکتے ہیں. جاب سرچ انٹرنیٹ پہ بہت زیادہ فیسلٹیز اویلیبل ہیں اور بہت پاکستانی بہت سی سائٹس ہیں, انٹرنیشنل بہت سی سائٹس ہیں جو آپ کو نہ صرف کہ ویب سائٹس کے اوپر اپنے لیے جاب سرچ کرنے کی فیسلٹی فراہم کرتی ہیں بلکہ اپنی سی وی سبمٹ کرنے کی بھی فیسلٹی دیتی ہیں کہ اگر کسی کو کسی امپلائی کی ضرورت ہے تو وہ اپنے امپلائی کی سرچ بھی کر سکتا ہے وہاں پر, اور آپ کی سی وی جو ہے وہ اس کو بتا سکتی ہے کہ آپ اس کیٹیگری میں آتے ہیں کہ نہیں. اگر آپ آتے ہیں تو آپ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. مختلف ویب سائٹس ہیں. پاکستانی لیول پہ آپ نے مجھ سے پوچھا تھا اور خاص طور پہ سیل کوڈ کے لیے, تو میری نظر میں ایک ویب سائٹ ہے وہ میں یہاں پر آپ کو بتا دیتا ہوں. مزید اگر آپ سرچ کریں گے تو انشاءاللہ مزید آپ کو جو ہے وہ ویب سائٹ ملیں گی. arooj.com, www.arooj.com. یہاں پر آپ کو نہ صرف سیال کوٹ بلکہ پاکستان کے دیگر بڑے بڑے شہروں کا, لاہور, ملتان, کراچی, دیگر شہروں کی جو امپلائیز کی ریکویسٹ ہیں یا جابس کی جو فیسلٹیز ہیں وہ یہاں پر سبمٹ کی گئی ہیں. آپ اپنی سی وی یہاں پہ سبمٹ کر سکتے ہیں, اور اگر آپ کو کوئی امپلائی چاہیے, کوئی آپ کو اپنے کام میں ہیلپر چاہیے, تو آپ اس کے لیے بھی یہاں پر ایڈ جو ہے وہ سبمٹ کر سکتے ہیں. تو دوسرے جو جاب وانٹیڈ ہیں وہ آپ سے وہاں پر مل کے بات چیت کر سکتے ہیں آپ کے ای میل پہ یا آپ کے سیل پہ, جو بھی آپ وہاں پر کانٹیکٹ نمبر آپ کا فراہم کریں گے وہاں پر, اور اسی طریقے سے آپ وہاں سے اپنے لیے جاب سرچ کر کے وہاں پر اپنی سی وی سبمٹ کر سکتے ہیں. ناظرین, انٹرنیٹ ایک ایسا میڈیا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنی بہت سی چیزیں جو ہیں دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں, دوسروں کی بہت سی معلومات ہم حاصل کر سکتے ہیں.
آج کل کیونکہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ سافٹ ویئر کے اوپر چل رہا ہے، تو بہت سے دوست مختلف سافٹ ویئر کے متعلق پوچھتے ہیں جی ہمیں فلاں کام کے لیے سافٹ ویئر چاہیے، فلاں سافٹ ویئر چاہیے، وہ کون سی سائٹ سے ملے گا؟ تو مختلف سائٹس انٹرنیٹ پہ ایسی بھی اویلیبل ہیں جہاں پر آپ فری سافٹ ویئر جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، download.com، download.net، اسی طریقے سے مزید بہت سے ویب سائٹس جو ہیں وہ سرچ کرنے پر آپ کو ملتی ہیں. میری ٹیم جو میرے ساتھ کام کر رہی ہے ان کی طرف سے مجھے کچھ ویب سائٹ جو ہیں وزٹ کرنے کے بعد ریفر کی گئی ہیں، جو کہ ان کے مشاہدے کے مطابق، اور میرے بھی ظاہر ہے میں بھی اسی ٹیم کا حصہ ہوں، تو جو ہمارے مشاہدے کے مطابق بہت اچھے سافٹ ویئرز ہمیں جو ہے فریلی پرووائڈ کر رہے ہیں. یہ جو 2 سائٹس میں آپ کو یہاں پہ بتا رہا ہوں یہ فریلی پرووائڈ کر رہی ہیں، اور کچھ سافٹ ویئر جو ہیں وہ ان میں ٹوٹلی فری ہیں، کچھ جو ہیں وہ آپ کو ایسے ملتے ہیں جو آپ کو لمیٹڈ ٹائم میں فری ہیں. اس کے بعد آپ کو اس کمپنی سے، جس کمپنی سے سافٹ ویئر کو بنایا ہے، اس سافٹ ویئر کمپنی سے آپ کو اس کے لیے رجسٹریشن یا لائسنس یا سیریل نمبر جو ہے وہ پرچیز کرنا پڑتا ہے. تو سب سے پہلے یہاں پر ہمارے پاس softlookup.com، www.softlookup.com، SOFTLOOKUP، softlookup.com. یہ ویب سائٹ، اس ویب سائٹ کے اوپر آپ کو تقریباً ہر جو آپریٹنگ سسٹم ہے اس کے متعلقہ سافٹ ویئر ملیں گے، چاہے وہ آپریٹنگ سسٹم مائکروسافٹ کا ہے، ایپل کا ہے یا لینکس وغیرہ کا ہے. تمام آپریٹنگ سسٹم جو ہیں ان سے ریلیٹڈ سافٹ ویئر آپ کو ملیں گے. اس کے علاوہ جہاں تک ہم نے دیکھا ہے تقریباً ہر قسم کا سافٹ ویئر، ملٹی میڈیا کا، ایجوکیشنل، اس کے بعد آفس ریلیٹڈ اپلیکیشنز، اس کے بعد گیمز ڈفرینٹ ٹائپس کی یہاں پر اویلیبل ہیں. آپ اپنی مرضی سے جو سافٹ ویئر آپ کو چاہیے آپ اس کو وہاں پہ سرچ کر سکتے ہیں. ڈفرینٹ سسٹم سافٹ ویئر یہاں پہ اویلیبل ہیں، مختلف یوٹیلٹیز یہاں پہ اویلیبل ہیں. تو ناظرین یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہوتا ہے جہاں سے آپ کو ایک لنک جو ہے ایک ایسا مل جاتا ہے کہ آپ اس کو ایڈجسٹ کرتے ہیں اپنی ضرورت کے مطابق. آپ کو کس قسم کا سافٹ ویئر چاہیے وہ پھر آپ اس ایک، جس طریقے سے آپ ایک دکان میں چلے جاتے ہیں پھر اپنی مرضی کی اشیاء کو سرچ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ وہاں پر موجود ہے کہ نہیں. اب یہاں پر یہ نہیں ہے کہ کوئی ہوسٹ جو ہے وہ بیٹھا ہوگا اور وہ آپ اس سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتائے گا جی فلاں جگہ پہ آپ کو یہ چیز ملے گی، بلکہ اب وہاں پر آپ خود ہی اپنے ہوسٹ ہیں. ان ویب سائٹس کے اوپر آپ خود ہی اپنے ہوسٹ ہیں، وہاں پر آپ کو سرچ کے آپشنز ملتے ہیں، یا آپ کو سائڈ بار کے اوپر آپ کو ڈفرینٹ کیٹیگریز ملتی ہیں. آپ اپنی کیٹیگری کے مطابق پھر سرچ میں آگے بڑھتے جاتے ہیں اور کوئی نہ کوئی آپ کو اپنے مطلوبہ سافٹ ویئر میں سے سافٹ ویئر مل جاتا ہے. مثلا اگر آپ ایک اسپیشل کام کرنا چاہتے ہیں، یعنی آپ پکچر ایڈیٹنگ کے لیے ایک چھوٹا سافٹ ویئر سرچ کرنا چاہتے ہیں جو آپ کے نارمل لیول پہ ڈفرینٹ قسم کے جو آپ کے سافٹ ویئر کے اندر پرابلمز ہیں ان کو ڈیل کرتا ہے، تو آپ ان سافٹ ویئر کے لیے یہاں پر سرچ کر سکتے ہیں. اور یہاں پر ایک بات اور میں بتاتا چلوں کہ ڈفرینٹ قسم کے جو سافٹ ویئر ہیں وہاں پر آپ کو کوئی ضروری آپشنز جو ہیں وہ نہیں ہوتے، خاص طور پہ ان ویب سائٹس کے اوپر کہ آپ جی ضرور یہاں پر رجسٹرڈ ہوں، آپ ضرور یہاں پر ہمیں کچھ پرووائڈ کریں، آپ اپنی کوئی انفارمیشن جو ہے وہ فراہم کریں. بلکہ یہ ایسی ویب سائٹس ہیں کہ جہاں پر آپ ایزیلی ڈاؤن لوڈنگ لے سکتے ہیں. ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹائپ کے جو ساتھی سافٹ ویئر تیار کرتے ہیں وہ بھی اپنی ویب سائٹس کے اوپر بھی اپلوڈ کرتے ہیں. بہت سے ہمارے ساتھی جو کہ پروفیشنلی کام کرتے ہیں تو وہ اپنی ویب سائٹس تیار کرتے ہیں، ان ویب سائٹس کے اوپر وہ اپنے سافٹ ویئر جو ہیں وہ اپلوڈ کرتے ہیں، لیکن وہ لمیٹڈ ٹائم کے لیے یا تو آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں یا پھر وہ آپ کو اپنے سافٹ ویئر جو ہیں وہ ایک ڈیمو ورژن جو ہے وہ فراہم کرتے ہیں. بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ڈیمو ورژن بنانے کا کیا مقصد ہے، یا ڈیمو ورژن کیوں دیے جاتے ہیں، یہ لمیٹڈ ٹائپ ورژنز کیوں دیے جاتے ہیں. مقصد یہ ہے ایک بندہ اپنا سافٹ ویئر تیار کرتا ہے تو وہ دوسروں سے اس کے عوض ظاہر ہے معاوضہ چاہتا ہے کہ ایک محنت وہ کر رہا ہے، لیکن اب وہ ایک بندہ جو دوسرا استعمال کرنے والا وہ یہ بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ آیا جب میں سافٹ ویئر خریدنے جا رہا ہوں اور جو اس کی میں قیمت دینے جاؤں گا تو کیا اس کے عوض مجھے وہ فیسلٹیز ملیں گی یا نہیں جو مجھے چاہیے، جو یہ سافٹ ویئر بنا ہوا ہے کیا یہ میری ضروریات کو پورا کرے گا کہ نہیں. تو ڈیمو ورژن کے اندر وہ ان تمام فیسلٹیز کو چیک کرتا ہے.
لیکن ان کے اندر لمیٹڈ ورژن لمیٹڈ جو ہیں وہ فنکشنز رکھے جاتے ہیں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کی اینڈنگ جو ہے اس کو روک دیا گیا. یا یہ کرتے ہیں کہ اس کی جو ریزلٹس ہیں وہ مکمل بنتے ہیں، لیکن اس کے اوپر ایک سلائڈ جو ہے وہ آ جاتی ہے کہ یہ ڈیمو ورژن سے بنا ہوا ہے یا انرجسٹرڈ ورژن سے بنا ہوا ہے. خاص طور پہ ملٹی میڈیا کے جو سافٹ ویئر ہیں ان کے اندر تو ایسا ہوتا ہے. تو جب آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ میرے تمام کام جو ہے اس سافٹ ویئر سے ڈیل ہو سکتے ہیں، تو پھر آپ اس کے اونر سے رابطہ قائم کرتے ہیں. جی یہ میں سافٹ ویئر آپ کا یوز کر رہا ہوں، مجھے اس کی سیریل کی چاہیے یا اس کی رجسٹریشن کی چاہیے، اس کا ڈیمو ورژن میں استعمال کر رہا ہوں، مجھے اس کا اوریجنل اور کمپلیٹ ورژن چاہیے، تو پھر وہ آپ اس سے پرچیز کرتے ہیں. یہ جو انرجسٹرڈ یا رجسٹریشن کی یا ڈیمو ورژن وغیرہ کا جو کانسیپٹ رکھا جاتا ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ جو بنانے والی کمپنیز ہیں یا سافٹ ویئر ڈیولپرز ہیں وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ اگر تو اسی طریقے سے یہ فری آف کاسٹ دیا جاتا ہے تو بنانے والوں کو کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوتا. تو بنانے والے جو ہیں وہ اس کے عوض جو فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ پہلے جو یوزر اس کو استعمال کر رہا ہے وہ اس کو سیٹسفائی کرنا چاہتے ہیں کہ جو تم ہمیں معاوضہ دو گے تو وہ تمہارا جو ہے اس سافٹ ویئر کے تھرو تم اپنی مرضی کے کام بھی لے سکو گے. تو اس کام کے لیے پھر ڈیمو ورژنز یا لمیٹڈ ورژنز جو ہیں وہ ایشو کیے جاتے ہیں. اب ہمارے بہت سے ساتھی جو ہیں وہ انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں اور ڈفرینٹ قسم کے سافٹ ویئرز ڈاؤن لوڈ بھی کرتے ہیں، سانگز بھی ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فائل جو ہے وہ جسٹ کمپلیٹ ہونے کو تھی اور ڈسکنیکشن ہو گیا، لائٹ چلی گئی یا سسٹم میں کوئی پرابلم ہو گئی اور وہ جی ہم نے 4 گھنٹے لگا کے ایک فائل ڈاؤن لوڈ کی تھی وہ ختم ہو گئی. اس کے لیے میرے بہت سے ساتھی تو ویسے پہلے سے ہی یوز کر رہے ہوں گے، اکثر جو نیٹ یوزرز ہیں، لیکن جو نئے ہیں یا جو اس چیز کو نہیں یوز کر رہے تو ڈاؤن لوڈ ایکسیلیٹرز مختلف سافٹ ویئرز ملتے ہیں، ان کو استعمال کریں. اکثر ویب سائٹس ڈاؤن لوڈنگ کی جو ہیں وہ بھی یہ فیسلٹی فراہم کرتی ہیں کہ وہ ریزیومنگ جو ہے اس کی فیسلٹی آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں. ریزیومنگ سے یہ کہ جہاں سے آپ کی ڈاؤن لوڈنگ جو ہے اس ویب سائٹ سے ختم ہوئی تھی، جتنا سافٹ ویئر آپ کے پاس وہ بنا تھا، ڈاؤن لوڈ فائل ہوئی تھی انکمپلیٹ، وہ اس سے آگے ڈاؤن لوڈنگ شروع کرے گا. ہاں جن ویب سائٹس کے اوپر یہ فیسلٹی آپ کو اویلیبل نہیں ہے وہاں پر ڈاؤن لوڈ ایکسیلیٹر بھی شاید آپ کی مدد نہیں کر سکتا، لیکن اب اکثر ویب سائٹ جو ہے وہاں پر یہ فیسلٹی اویلیبل ہے. تو اس فیسلٹی سے فائدہ اٹھانا چاہیے. ایک سافٹ ویئر ریزیومنگ کا جو ہے یعنی ڈاؤن لوڈ ایکسیلیٹر جو ہے یا ریزیومنگ، اگر آپ اپیرا یوز کرتے ہیں تو ان کا تو بلٹ ان ہے ڈاؤن لوڈنگ میں، تو آپ ایسے سافٹ ویئر کو ساتھ یوز کریں. یہ آپ ایک بہت بڑا سافٹ ویئر ہے، آپ زیادہ دیر آن لائن نہیں رہ سکتے، یا آپ جیسے کہ آج کل لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے تو آپ زیادہ دیر جو ہے وہ نیٹ سے کنیکٹڈ نہیں رہ سکتے. تو اس میں پھر یہ کہ جب آپ نیکسٹ ٹائم کنیکٹ ہوں گے تو اس سے آگے مزید ریزیومنگ کرتے ہوئے ڈاؤن لوڈنگ آپ کی شروع کر دے گا. یہ وہاں پر خاص طور پہ جہاں پر آپ بڑے بڑے سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، جہاں پر تو آپ کو 8 سے 10 MB تک کے جو سافٹ ویئرز ہیں اچھی اسپیڈ ہو تو یہ تھوڑی دیر میں جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ ہو جاتے ہیں، 1.5-2 گھنٹے میں ڈائل اپ پہ. اور اگر آپ DSL وغیرہ پہ ہیں تو ود ان سیکنڈز، ود ان منٹس. اور اگر آپ جو کیبل نیٹ یوز کرنے والے ہیں تو وہاں پر بھی اگر آپ کا کیبل آپریٹر جو ہے وہ اچھی اسپیڈ پرووائڈ کر رہا ہے تو تھوڑی دیر میں یہ ڈاؤن لوڈ ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ ڈائل اپ میں یا کسی بھی سسٹم پہ ہیں لیکن انکمپلیٹ فائل ڈاؤن لوڈ کرنے سے ظاہر ہے وہ چلے گی نہیں، وہ کام کمپلیٹ نہیں ہوگا. تو ایکسیلیٹرز جو ہیں یا ریزیومرز جو ہیں، اس قسم کے جو ڈاؤن لوڈ ایکسیلیٹر ٹائپ جو سافٹ ویئر ہیں وہ آپ کی مدد کرتے ہیں اس کام میں کہ آپ کی انکمپلیٹ فائل کو اسی لیول سے آگے کمپلیٹ کرنا شروع کرتے ہیں. ناظرین، ہم لوگ نیٹ سے مختلف